انحن صددناکم کہ ہم نے تمہیں روکا عن الہدی ہدایت سے بعد اذ جاءکم اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس ہے، ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے کہ ہمارے پیچھے چلے، تمہارے اندر خود خامی اور گندگیاں تھیں۔ یہ بالکل پکی بات اور سچی بات۔ بندے میں عقل ہو وہ کیوں بیوقوفوں کی اور وہ کیوں گمراہوں کی تابعداری کرے گا؟ خود میں یہ جو پیچھے چلتے ہیں نا، ان کے اندر مسائل ہوتے ہیں، خود بھی کسی کو پیسہ نظر آتا ہے، کسی کو عزت نظر آتی ہے، فائدے ان کو نظر آتے ہیں، اس لیے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی لالچ ہوتی ہے تو بات ان کی ٹھیک ہے، بلکہ تم مجرمین، تم مجرم تھے۔ سیاسی لیڈر ہو، مذہبی لیڈر ہو، جو بھی لڑائی کا داغی ہو، اس کے پیچھے جو عوام چلتی ہیں وہ بھی ان کے اندر خامیاں ان کی ہوتی ہیں۔ یا جی کوئی لالچ ہوگی، یا حماقت ہوگی، یا بس آنکھیں بند کر کے چلنے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ کیونکہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ہے نا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جس کے اندر خود کوئی ظلم کے گناہ پائے جاتے ہیں انہیں کو ایسے بندوں کے پیچھے لگاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ تو بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہا ان لوگوں نے استضعفوا جو ضعیف اور کمزور سمجھے گئے، اب وہ اگلے جواب دے رہے ہیں جنہوں نے پیروی کی، للذین استکبروا، ان سے جنہوں نے خود کو بڑا جانا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کی تمہاری تدبیریں، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن اور رات کی تمہاری تدبیریں، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ پر کفر کریں، تمہاری دن رات کی مکر و فریب اور یہ تمہارا حکم دیا جانا تھا، اس کے بنا ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، کہ ہم کفر کریں اللہ پر اور اس کے لیے شریک بنائیں، تمہاری بنا ہی ہم گمراہ ہوئے اور چلے ہیں ان کے پیچھے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے ندامت کو، شرمندگی، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے، عذاب نظر آیا اور شرمندگیاں، ایک طرف پریشانی اور مصیبت ہے، درد ہے، اور دوسری طرف ندامت بھی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے پر کوئی ظاہری بوجھ تو ہے، کوئی سر درد کر رہا ہے، کوئی ایسی اور تکلیف ہے، بیماری ہے، لیکن ذہن پر کوئی غم پریشانی نہیں سوار، یہاں ڈبل ہے، ظاہر بدن پر بھی عذاب ہے اور ذہن پر بھی مصائب ہیں، پریشانی ہیں، ندامتیں ہیں، حسرتیں ہیں۔ لما رأوا العذاب، اثر الندامت، کو چھپائیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب، عذاب دیکھیں گے۔ وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ڈالیں گے توق لوگوں کے گردنوں میں، ہم ڈالیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، توق پہنائیں گے ان کو۔ دنیا میں بہت جلدی کو ہاتھ میں کوئی زنجیر وغیرہ ڈالی جاتی ہے، پاؤں میں ڈالی جاتی ہے، لیکن یہاں گلے میں توق اسے پہنایا گیا۔ آگے بات آ رہی ہے، هل يجزون الا ما كانوا يعملون، اور بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر وہی جو عمل کیا کرتے تھے، اعمال وہی ہیں، بدلہ مل رہا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی بھی نذیر، ڈرانے والا اور خوف دلانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، خوشحال ہی، اور اکابر مجرمیہا، یہ بڑے جو مجرم ہوتے ہیں یہی خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے بھی ہیں، پیچھے بھی ان لوگوں کو گمراہ کیے۔ جس بستی میں رسول بھیجا ان کے خوشحال لوگوں نے کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک جو چیز تم دے کر بھیجے گا اس پر کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا اور چھوٹے ان کے پیچھے لگ گئے۔ بخاری کی حدیث نمبر 7 آپ نے پڑھی ہے، جو ہرقل نے ایک سوال جو ابو سفیان سے کیا تھا، وَسَأَلْتُكَ ضُعَفَاءُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ،
اتبعوهم اشرافهم زعمت بل ضعفاهم وهم اتباع الرسل. اس نبی کے ماننے والے جو ہیں یہ کہ بڑے لوگ ہیں یا پھر کمزور ہے، کہا کہ کمزور، کہا بالکل نبی کے تابعدار کمزور ہی ہوتے، تو مترف یہ کم مانتے ہیں، بلکہ الٹا جیسا کہ بات آ رہی ہے باتیں بناتے ہیں، نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ اسی بنا ایک مترف نے کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے بخاری کی حدیث آپ نے پیچھے پڑھی کہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، دعوت کے لیے پکارا صفا کی وادی پر چڑھ کر نبی علیہ السلام نے، نذیر ڈرانے والے، انہوں نے وہاں کہا بھی ہے کہ ان نذیر لکم بین عذاب شدید، کہ عذاب میں ڈرانے والا ہوں، تو مترف اللہ بول پڑا لہذا جماعتنا تبا لک سائر اليوم، اس لیے میں جمع کیا تھا تباہی ہے میرے لیے، بربادی، تو نازل ہوئی سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، وقالوا نے کہا نحن اکثر اموالا واولادا، ہم زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، بڑا مال رکھنے والے ہیں، بڑی اولاد ہے ہماری، اس لیے ہم اللہ کے محبوب ہیں، تم کون ہو؟ جی ہم نے بات کی تھی کہ دنیا دار اور مادہ پرست دینی معاملات کو، اخروی معاملات کو بھی دنیا کے زاویوں سے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی عمل کو استعمال کرتے ہیں۔ وقال نے کہا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور عذاب نہ دیے جائیں گے، جی چونکہ دنیا میں دیکھتے رہے کہ ہم مال و متاع والے ہیں، ہمیں سزا نہیں ملا کرتی، ہم بچ جاتے ہیں، پیسے چلا لیتے ہیں، سفارشیں ہو جاتی ہیں، تو ان کی یہ سوچ آخرت کے متعلق بن گئی ہے، وما نحن بمعذبین، ہم جو عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ قل کہہ دیجیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اب اس بات کا جواب کہ ہم مال رکھنے والے ہیں، تو جواب یہ کہ یہ تو اللہ کی تقسیم میں کسے مال دیں یا کسے نہ دیں، اسی اللہ نے دین کی تابعداری کا کہا ہے بس، اور اسی نے جہنم کا بھی کہا ظالموں جابروں کے لیے۔ الٹا ایمان تمہارے لیے فتنہ بن گیا، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کی چاہے، اس کے لیے چاہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید روزی کی زیادت کمال ہے میرا۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم، اور نہیں ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد، بالتی تقربکم، بالتی ایسی چیز کہ تقربکم تمہیں قریب کر دے، عندنا ہمارے ہاں، زلفا، زلفا ہم جیسا ہوتے ہیں قربا، یہ تقربکم اور زلفا ایک ہی معنی، اس کو تاکید کے لیے لایا گیا، تو معنی ہوا کہ تمہیں قریب کر دیں ہمارے، زلفا خوب قریب کرنا، اللہ من آمن، مگر جو ایمان لائے، وعمل صالح، ہم نے اعمال کیے، تمہارے اعمال بتا تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے دنیا کے معاملات اس کے ذریعے تھوڑے سان اللہ کر دیتا ہے تمہارے، لیکن آخرت اور اللہ کا جو قرب ہے یہ پیسے سے نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ہوگا۔ مسلم کی حدیث بتاتی ہے 25-63، ان اللہ ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ کی نظر شکلوں یا مال پر انسان کے نہیں رہتی، بلکہ دل اور عمل پر رہتی۔ من آمن، تو یہ دل ہے نا، ایمان کی کیفیت دل میں ہوتی، وعمل الصالحہ، اور یہ اس کے اعمال، فاولئک لهم جزاء الضعف، بس یہ لوگ جن کے لیے بدلہ ہے الضعف، دگنا بدلہ، ہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جو ہے بالا خانوں میں امن سے رہیں گے، آمنون فی الغرفات، بالا خانوں میں ہوں گے، آمنون امن کی حالت۔ سنن ترمذی کی 25-27 نمبر حدیث ہے، ان فی الجنت لغرفا، جنت میں بالا خانے ہیں ایسے، یرا ظہورہما من بطونہما، بطونہما من ظہورہما، کہ اندر والی سائڈ باہر سے نظر آتی ہے اور باہر والی اندر سے نظر آتی ہے، شیشہ ہی شیشہ ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک عربی نے اٹھ کر کہا اللہ کے رسول لمن یا رسول اللہ، کن کے لیے ہوگا؟ قال ہی لمن اطاب الکلام،
اس نے باتیں اپنی عمدہ رکھی گفتگو، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ کھانا کھلایا، وَأَدَامَ الصِّيَامَ ہمیشہ روزے رکھے، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نے اللہ کی رضا مندی کی خاطر نماز پڑھی رات کو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ جو بالا خانے ہیں جنت کے انسانوں کو نصیب ہوں گے، جو باتیں اچھی کرتا ہو، کھانا کھلاتا ہو، ہمیشہ روزے رکھتا ہو اور نمازیں پڑھتا ہو، خاص طور رات تہجد کی نماز۔ یہ حدیث اس سند سے تو ضعیف ہے، نعمان بن سعد اس میں ضعیف راوی ہے، لیکن اس کا شاہد مسند احمد وغیرہ میں 22,995 نمبر پر موجود ہے، ابو مالک الاشعری کی روایت ہے۔ تو اس بنا یہ حدیث بھی اور دیگر بھی اس کے ہیں طرق حسن کے درجے کو پہنچ جاتی، اور اس کی اصل بخاری میں بھی ہے، الفاظ اس میں کم ہیں۔ والذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، خیر کی کوشش کرتا ہوگا نہیں، معاجزین عاجز کرنے، یعنی بری کوشش کرتے ہیں، اور معاجزین عاجز کرنے والے، ظاہر کی کوشش جو ہے عاجز کرنے والی ہے، کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین عاجز کرنے والے، یہ ہم عاجز نہیں کر سکتے۔ والذین یسعون، جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، منفی کوشش کرتے ہیں کس نیت سے؟ معاجزین عاجز کرنے والے، کوشش کر کے عاجز نہیں کر سکتے۔ اولئک فی العذاب محضرون، یہ حاضر کیے جائیں گے عذاب میں، جہنم جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر من عبادی ویقدر له، کہہ دیجئے بے شک میرا رب مشاہدہ کرتا اور روزی جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، روزی کسی کی بڑھائی کسی کی گھٹائی۔ اولئک فی العذاب وما انفقتم من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، وما انفقتم من شیء، جو تم خرچ کرو من شیء کوئی بھی چیز، فہو یخلفہ، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا خلیفہ اور عوض دے گا۔ اللہ رب العالمین رزق مشاہدہ کرتے ہیں، یبسط الرزق سے مسلم کی 1054 نمبر حدیث، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو مسلمان ہوا، پھر اسے اس کی ضرورت کی روزی دے دی گئی، اور جو اللہ نے دی اس پر قناعت دے دی، قناعت کی صفت اس انسان کو مل گئی، قد افلح، کامیاب ہو گئی۔ قناعت بہت بڑی چیز ہے، تھوڑا ملے بندہ کہے کہ بس کافی، دل اس کا مالدار ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، لیس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى عن القلب، مالداری مال کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ بندے کا دل رج جائے اور مالدار ہو جائے، یہ مالداری ہوتی ہے اصل۔ اور یہ پھر یاد رہے کہ پیسے کے ملنے سے نہیں ختم ہوتی دل کی بھوک، بلکہ یہ جو ختم ہوتی ہے چیز اللہ کے گہرے تعلق سے ختم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فَهُوَ يُخْلِفُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ اس کا عوض دیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سے بخاری کی 1442 نمبر حدیث، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، ہر صبح ہر دن وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو عوض دے، یہ خلفا، قرآن میں حدیث میں بھی خلف کا لفظ یہاں یخلفو۔ ویقول الآخر، دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو روکنے والا ہے بخیل نہیں خرچ کرتا، اس کا تلف کرنے والا اور ختم ہونا اسے اس کے حصے میں لکھتے۔ اور صحیح بخاری کی 4684 نمبر حدیث، انفق، اللہ فرماتے ہیں انفق انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، ید اللہ ملأ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہیں، دن رات کا خرچہ، یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ کے میں تجھے عطا کروں گا، وعدہ کرے پھر اس کے پاس دینے کے لیے نہ ہو، حالات اس کے خراب ہو جائے، نہیں نہ ڈریے، میں خرچ کروں گا، اللہ کے ہاتھ بھرے ہیں، اور دن رات کے خرچ کرنے سے اس پہ کمی نہیں واقع ہوتی۔ فرمایا تم دیکھو نا کہ جب سے زمین آسمان اللہ نے پیدا کی، اللہ خرچ کیے جا رہا مسلسل،
اور اس کے باوجود اس کے حال جو ہے وہ کم نہ ہوا. وکان عرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا. وبذی المیزان یخفض ویرفع، اسی کا ترازو ہے، بازو کو باری بالوں کا اسے باری کرتا ہے اور اٹھاتا ہے جس طرح اس کی مرضی ہوتی ہے. تو یہ انفق علیہ، خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں. وہ خیر الرازقین، اللہ رب العالمین رازقین میں سے بہترین رازق جو خرچ کرنے والے عطا کرنے میں سب سے اعلیٰ عطا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، برکت والی ہوتی ہے، احسان کے بغیر ہوتی ہے، اور تنگیاں نہیں آیا کرتی، نہ اس سے نہیں آتی. وہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سب سے اچھا رزق دینے والا ہے. خصوصاً مالا عطا اور پھر ہر روزی ہر نصیب اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کے ہاتھ ہی بہترین دیتے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس اللہ رب العالمین جمع کرے گا تمام کے تمام کو. ثم يقول للملائکۃ، پھر کہے گا فرشتوں سے هَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. کچھ لوگ فرشتوں کی بندگی کرتے تھے، اللہ کا شریک بناتے تھے. اگر سورہ صافات مستقل اسی پر آ رہی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے هَؤُلَاء، کیا یہ لوگ إِيَّاكُمْ خاص تمہاری كَانُوا يَعْبُدُونَ بندگی کرتے تھے، یہ تمہاری بندگی کرتے تھے، یہ تمہاری بندگی کرتے تھے. قالوا سبحانك، فرشتے جی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، برات کا اعلان کریں گے. قالوا سبحانك، پاک اللہ تو، انت ولینا من دونی، تو ہی ہمارا ولی ہے، من دونی ان کے علاوہ. انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، من دونہم ان کے علاوہ، یہ ہمارا نہیں جی، ان کا ہمارے سے کیا تعلق، ہمارا کا سارا ظہور تو ہی ہے. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ بندگی کرتے تھے جنوں کی، وہ بندگی جنات کی. یہ ہوتا ہے، یہ بڑی قیمتی بات قرآن نے کی ہے. یہ اکثر جتنے بھی یہ شرک کا سلسلہ ہے اور بدعات کا اور گمراہیوں کا، ان میں سے ہر ایک کو شیطان نظر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ فرشتہ ہمارے پاس آیا تھا، سفید اس کی داڑھی تھی، سفید شکل تھی، نورانی سی مخلوق تھی، سفید کپڑے سے ایسے جوڑ لیتے ہیں، اور اندر سے ہوتا ہے وہ شیطان ہے. شیطان ہوتا ہے اور خود کو فرشتہ کہہ لیتا ہے. یاد رہے کہ شیطان جیسے انبیاء خود فرماتے ہیں میرے سلام ان شیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا. شیطان انبیاء کی اصطلاح کی، انبیاء کی خاص پر شکل نہیں اپناتا، لیکن جھوٹ بول سکتا ہے. کسی اور کی شکل نہ کر کہیں کہ میں نبی ہوں. اسی لیے اشارہ ہے نبی السلام کو خواب میں دیکھنے کی کوئی ہے کہ شکل وہ ہونی چاہیے اس نے دیکھی ہے جو رسول اللہ کی بیان ہوئی ہے. اور اسی طرح اسلامی شکل ہے، بندے کی داڑھی نہیں ہے اور کہ میں نبی ہوں تو نہیں ہو سکتا نا. ایسی اور چیزیں اس کے اندر ہیں. شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ ساری نہ نظائر میں جو صفات بیان ہوئی ہیں کچھ میچ ہوتی ہیں اس طرح کی، تو یہ شرط ہے بنیادی. تو یہ اکثر بات یہ ہے کہ فرشتے آتے اور آتا شیطان کے پاس جن اور کہتے جی میں فرشتہ ہوں، اور یہ اس کو پوجا، اس کے پوجا شروع کر دیں گے، اس کی بات مان لیں گے، اس کے کہنے پر دربار بنا دیں گے، سجدے کرنے شروع کر دیں گے، بت کو تراش دیں گے. تو فرشتہ نے اس کی بڑی پیاری بات کہی ہے کہ انہوں نے ہماری بندگی نہیں کی، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ اکثر بلکہ یہ جنوں کی بندگی، شیاطین کی بندگی کرتے تھے. اکثر ہم مومنون میں سے اکثر جو ہے انہیں پر ایمان لاتے ہیں. ایمان جو ہے فرشتوں پر نہیں بلکہ یہ جنوں شروں پر ایمان، انہیں کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں کی باتوں کو مانتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، بس آج کے دن لا يملك بعضكم لبعض نفعا، بعض کے لیے مالک نہ ہوں گے نفع کے نہ نقصان کے، کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم کہیں گے ان لوگوں سے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، تم چکو جہنم کے عذاب، آگ کے عذاب کو، الَّتِي وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، سے تم جھٹلاتے تھے. پھنس گئے ہیں. کبھی بڑوں کا نام انہوں نے لیا کہ جی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بات نہ چل سکی. فرشتوں کی باری آئی، فرشتوں سے اللہ نے کہا تم نے کہا ہمیں بندگی کرو، یعنی تمہاری بندگی کی کہانی اللہ ہم کب کہا، تو شیطان کے پیچھے لگے تھے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ،
ہمیشہ کا عذاب چکو التی کنتم تکذبون تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات بینات واضح. اصل چیز وحی کو مانتے نہیں ہیں اور جی شیاطین کے پیچھے پڑ چکے ہیں، اسی طرح اپنے سرداروں کی بات ماننے لگے. تو پھر یہی کچھ ہونا ہے نا، جب وحی کو آپ نہیں مانیں گے، قرآن و حدیث کو نہیں فالو کریں گے تو پھر گمراہوں کی پیروی ہوں گی، پھر گمراہی ہی ہوں گی تمہارے لیے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا تلاوت کی جاتی ہے پر ہماری آیتیں بینات واضح. قالوا وہ کہتے ہیں ما هذا الا رجل، یہ تو بندگی ہے، عام بندہ ہے جی. یرید ان یصدکم، اس کی چاہت ہے، ارادہ ہے کہ تمہیں روک دے. عما کان یعبد آباؤکم، اس سے اس کی بندگی تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے. اس کا تو یہی ارادہ ہے کہ تمہیں باپ دادا کے راستے سے ہٹا سکے، یعنی ابھی پھر بزرگوں کی بات. وقالوا ما هذا، وہ کہتے ہیں ما هذا الا افتراء، نہیں ہے مگر جھوٹ ہے، مفترا گڑا ہوا، گڑا گیا ایک جھوٹ ہے قرآن کے متعلق کہتے ہیں. وقال الذين كفروا بالحق، جو کہتے ہیں کافر لوگ حق کے متعلق لما جاءهم، جب ان کے پاس حق آیا، ان هذا الا سحر مبين، نہیں ہے مگر یہ واضح جادو. یہ حق پر ان کا تبصرہ یہ ہے، بے حرمتیاں گستاخیاں اس کی کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے گمراہی مقدر بنیں گی. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، اور ہم نے نہیں دی من کتب کوئی کتاب، کتابوں میں سے کوئی کتاب انہیں نہیں دی، یدرسونها جسے وہ پڑھتے ہوں. لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ نبی ٹھیک نہیں ہے، یہ جادو ہے، کلام وغیرہ وغیرہ، خود ان کے پاس کوئی کتاب انہیں دی نہیں گئی، اتنی بڑی بات یہ کہہ دیں، جاہل لوگ ہیں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کی طرف کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا. ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہ کوئی نبی آپ سے پہلے تھا جس نے باتیں بتائی ہیں جو یہ کر رہے ہیں، خود ساختہ باتیں ان کی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ قدر کرو اس نبی کی. یہ نبی کتاب لایا، اس سے پہلے کتابیں نہیں تھیں، اس سے پہلے رسول نبی نہیں تھا، یہ نبی آیا تو شکر کرنے کی بات ہے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تکذیب کی ان لوگوں نے ان سے پہلے تھے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے تکذیب کی، یہ باتیں نہیں مانی کیونکہ پہلے نہیں ہے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، کوئی کہہ دے گا چلے یا یہ کہہ دیں گے کہ وہ تو جانتے نہیں تھے، معمولی بندے تھے اس لیے وہ ہلاک ہوئے، اور اس لیے جواب نہ دے سکے وغیرہ. اس کا جواب وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور یہ لوگ نہیں پہنچے معشار 10ویں حصے کو، ماں اس کے آتیناہم جو ہم نے انہیں دیے تھے. تو طاقتیں ہم نے انہیں دی تھی جن سے پہلے اللہ نے تباہ کیا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. 10واں حصہ 10 میں سے ایک بھی یہ نہیں ہے. ان کی ان سے دہائیوں میں قدرتیں اور طاقتیں اور چلاکیاں زیادہ تھیں، وہ ہلاک ہوئے تو یہ نہیں ہوں گے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بِالْبَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ، وَكَذَّبُوا رُسُلِي، نے تکذیب کی ہمارے رسولوں کی، بچ گئے پھر نہیں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، نکیری پھر کیسا تھا میرا منکر اور میرا نکیر، جب انہوں نے رد کیا اور وہ کیسا تھا. لیکن یہاں بات اس کا کرتے ہیں عذاب، کیسا تھا میرا عذاب. عذاب اس لیے کرتے ہیں، اس کی وجہ ہم بتا چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگی کہ عذاب کو نکیر کیوں کہتے ہیں، منع کرنے والی چیز کیوں کہتے ہیں. منکر نکیر منع کرنے والا، برا کہنے والا کیوں کہتے ہیں عذاب کا، یہ نام کیوں پڑا عذاب کا نکیر. عذاب دے کر بھی کسی چیز سے روکا جائے. بالکل بتایا تھا کہ ایک یہ ہوتا ہے آپ کسی سے کہیں ایک بچہ غلط کام کرتا ہے بیٹا یہ نہ کریں، ایک یہ ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں کہ بیٹا ادھر آئیں، اور ایک ہلکی سی لگا دیتے ہیں. تو یہ مارنا بھی تو منع کرنے والی بات ہے نا. تو جہاں اللہ کچھ چیز کو برا کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، وہاں عذاب بھی دلیل اس بات کی ہے کام غلط ہے. تو اللہ نے عذاب دیا تو یہ غلط تھا کام، اگر عذاب نہ دیتا کہ بکانا نکیر، کیسا تھا میرا عذاب میرا نکیر. قل کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، انما اعظکم بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بواحدۃ، ایک بات کی. کہ آپ نے جو جواب دیا اس کی وجہ یہ کہ آپ حسن صاحب آپ نے جو جواب دیا اس کی وجہ یہ کہ آپ دوسرا سال لگا رہے ہیں، اس کی برکت ہے. تو 4 سال ہم لگائیں گے انشاءاللہ سارا کر یاد کر لیں، مسلسل سننا پڑتا ہے چیز کو. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور نہ ملے 10ویں حصے کو.
نہیں نہ پہنچے ان کے 10 حصے جو ہم نے طاقتیں انہیں دی تھی. فَكَذَّبُوا رُسُلِي انہوں نے تکذیب کی ہمارے رسولوں کی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ کیسا تھا میرا عذاب. قل کہہ دیجیے انما اعظکم بواحدہ انما اعظکم بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بواحد ایک چیز کی. دیکھیں رسولہ نصیحت کرنے لگے کافر کو پھر ہر انسان کو اور اللہ نے کہا کہ نصیحت کیجیے. قل کہہ دیجیے انما اعظکم بواحدہ میں تمہیں نصیحت کرنے لگا ہوں ایک چیز کی ایک بات کی. کیا ہے وہ؟ ان تقوموا للہ یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ خالص اللہ کی رضا کی خاطر. کوئی اور مقصد نہ ہو نیتیں نہیں اچھی کرو خلوص نیت کے ساتھ اٹھو. تقوموا للہ اٹھو اللہ کی خاطر. مثنا دو بندے دو ہو کر وفرادا اور اکیلے کے معنی ہے کہ مل کر اٹھو 2 4 10 بندے. مثنا 2 اچھے معنی اس کے اندر جمع داخل ہے. 2 کر کے اٹھو جمع ہو کر وفرادا اور اکیلے اٹھو. کیا کرو؟ ثم تفکروا پھر غور و فکر شروع کر دو. غور و فکر کرو اللہ کی رضا کی خاطر اٹھو. دل کو خالص کرو کہ یار ہم نے واقعی جاننا ہے کہ بندہ نبی ہے یا نہیں ہے, اسلام حق ہے یا نہیں. اللہ نے بہت پیارے انداز سے بات کی ہے کہ اٹھو. اٹھنے کا معنی اہتمام ہے نا. اہتمام کرو اہتمام کے ساتھ اٹھو. دو ہو کر جمع کی شکل میں اور الگ ہو کر لیکن للہ ہو پکی اچھی سچی نیت ہو کہ واقعی ہم نے حقیقت تک رسائی حاصل کرنی ہے تلاش حق کرنی ہے. یہ نیت بناؤ اپنی اور پھر سوچنا شروع کر دو کہ دیکھتے ہیں یار واقعی میٹنگ بٹھا کر یار بندہ نبی ہے یا نہیں. بس چھوڑو باقی ہماری لڑائی جھگڑے چھوڑنا ہمارے بس حق تک رسائی حاصل کرنی ہے. اس طرح کی بات حق تک رسائی حاصل کرنی ہے. بیٹھو کچھ بندے بیٹھ جاؤ مل بیٹھ کے اور تبصرہ کرو یار یہ بندہ نبی ہے یا نہیں. قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں. سچی بات کرنی ہے جو بھی کرنی ہے ہر ایک نے. یا یعنی شکل ہو سکتی ہے بندہ تنہائی میں بیٹھے اہتمام سے بس اللہ جو سچی راہ ہے نا دکھا دیں مجھے. سوچنا شروع کر دیں کہ یہ دین حق ہے یا نہیں. یہ بات میں کر رہا ہوں یہ سچی ہے یا نہیں. سنی سچی ہے یا نہیں. قرآن حدیث وحی غور و فکر کرو اس پر تو خلاصہ یہ نکل آئے گا جب تم مخلص ہو گئے کہ ما بصاحبکم من جنہ. سمجھ آ جائے گی کہ ما بصاحبکم من جنہ تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جنون کوئی بیماری کوئی جنشن نہیں ہے. یہ گھر کے بہت بڑی خوشخبری ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم پریشان ہیں کس کی مانے ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے. جی ایک مولوی صاحب ایک بتاتے ہیں دوسری بتاتا ہے بات. اس کو اللہ نے یہاں جواب دیا اس قسم کے بندے کو کہ جہاں آپ دیگر کام کرتے ہیں سنتے سناتے ہیں ایک کام یہ کریں کہ آپ دلی طور پر مخلص ہو جائیں کہ یا اللہ بڑے فرق ہیں ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے. میں نے حق تک رسائی حاصل کرنی ہے. حق تک رسائی حاصل کرنی ہے. دعائیں بھی اللہ سے اللہ دے دے اور کچھ نہیں چاہیے بھلے 50 سال میں کچھ کرتا رہا ہوں 100 سال میں کچھ کرتا رہا ہوں لیکن اگر وہ غلط ہے بس میں نے چھوڑنا ہے. اللہ مجھے حق دکھا دے. یہ تیری سوچ بن گئی یہ تمہاری سوچ بنی اور پھر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ یار دیکھیں یہاں بھی اچھا یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور دین میں سچا اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ دین میں سچا. دونوں کی دعوتوں کو آپ دیکھیں کس کی بات میں قرآن کے حوالے زیادہ ہیں حدیث کے حوالے زیادہ ہیں. بات مثبت ہوتی ہے اللہ والی ہوتی ہے دل کو لگتی ہے اور کس کی بات جو ہے وہ کس سے کہانی ہے اور بس پرانی چیزیں ہیں وہی چلائی جا رہی ہیں اور یا کم دل کو لگنے والی بات ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسا بندہ جب اس انداز سے سوچے گا اور پھر اللہ سے دعائیں کرے گا دلی دعائیں ہوں گی. یہ دلی دعائیں نا اہتمام سے ان تقوموا للہ. آپ کام یہ بھی کریں کہ کھڑے ہوں اور تہجد کا ٹائم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور پھر جناب اسلام دعا پڑھتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک کہ اللہ اس چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا اس مجھے حق دکھا دیں. اس نیت سے آپ کھڑے ہوں تو قرآن نے خوشخبری سنائی ہے کہ تمہیں حق نصیب ہو جائے گا. ما بصاحبکم من جنہ. تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ اسلام سچا دین ہے اللہ سچا ہے رسول سچا ہے. یہ رسول کوئی جادو شادو اس پر نہیں ہو یہ سچی بات کرتا ہے. دیکھیں نا یہاں بڑے مزے کی بات ہے
چونکہ رسول کو بھی بدنام کیا گیا تھا نا کہ رسول مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. اور یہ ہر زمانے میں. اب ہمیں اگر پاگل نہ کہا جائے تو بڑے بڑے فتوے لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ صابی ہیں، گستاخ، اور یہ منکر ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. یا بعضوں کو پاگل تک بھی کہہ دیا جائے گا، پاگل تک بھی کہہ دیا جائے گا. تو اگر اس انداز سے اٹھو گے تو بڑے جتنے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو پروپیگنڈے سمجھ آ جائیں گے. پروپیگنڈا لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ ما بصاحبکم من جنہ، یہ بندہ پاگل ہے، نہیں ہے، کوئی جنون شنون اس کا نہیں ہے. بہت پیاری آیت ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے. یہ عوام کے سامنے عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں یار بندہ اگر صحیح ہے، یہ کیا کریں. جو کہتے ہیں وہ اکثر وہ طبقہ جو دین سے وفا کم کرنے والا ہے، نہ قرآن کو پڑھتا ہے، نہ حدیث کو پڑھتا ہے، نہ ٹائم دیتا ہے، اور کہتے ہیں کیا کریں. ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے. ہر بندہ تو ہر ٹماٹر بھی بیچنے والا اپنے ٹماٹروں کی بات کرتا ہے. کب آپ نے سالوں سے خریدے ہیں ٹماٹر، یا کب آپ خریدے بغیر واپس آ گئے؟ نہیں. اور اپنے ٹماٹروں کو ہر ایک اچھا کہہ رہا ہوتا ہے، پھر بھی آپ اچھے ٹماٹر ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور خرید کر لے آتے ہیں ساتھ. اسی طرح ہر دہی والا، ہر دکاندار اپنے دہی اور دودھ کو صحیح کہتا ہے. آپ پھر بھی نہ کبھی دہی لیے بغیر آئے ہیں، نہ کبھی یہ ہو کہ ساروں سے اٹھا کر لائیں، بلکہ ایک سے لائیں گے جو سب سے اچھا رکھے گا اس تک آپ کی رسائی حاصل ہوگی. اگر ایک دن اچھا نہ ملے، اگلے دن مزید تفتیش کریں گے اور رسائی حاصل کریں گے، تحقیق ہوگی. لیکن بعض واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھا کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن معمولی چھوٹی ہوتی ہے، واقعی پریشان ہوتے ہیں، کیا کریں، ہر بندہ اپنی کر رہا ہے. تو ان کے لیے پھر یہ آیت اور بہترین نسخہ. ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی صاحب کو، صاحب کا اللہ نے رسول اللہ کو، من جنہ کوئی جنون شنون، کوئی پاگل پن نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان هو الا نذیر، نہیں ہے مگر تو نذیر ہے، ڈرانے والے، لکم تمہارے لیے، بین یدی عذاب شدید، سخت عذابوں سے. حدیث کا حوالہ ہم نے دیا، عبداللہ بن عباس کی حدیث بخاری کی 4801. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھے، لوگوں کو بلایا، قریشی آئے، فرمایا لوگوں اگر میں تمہیں ایک خبر دوں کہ دشمن تم پر صبح شام کو حملہ کرے گا تو میری بات مانو گے، تصدیق کرو؟ کہاں بالکل، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو کہا پھر سن لو، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یہی والی آیت، یہی جملہ کہا کہ میں تمہیں پھر آگے کے بڑے سخت عذاب ہیں اس سے ڈراتا ہوں، آخرت کے سنگین اور حساس معاملات ہیں اور تمہیں ڈراتا ہوں. پھر یہ فرمایا تو ابو لہب نے اس وقت کہا تھا تبت یدا ابی لہب. اللہ نے آیتیں نازل کی. ابو لہب نے کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جماعتنا، تبا لک لہذا جماعتنا. اللہ نے آیتیں نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب. نہ صرف اس کو اس میں یاد کیا بلکہ اس کی بیوی، ما سألتکم من اجر، ما سألتکم من، جس طرح کہ لوگوں میں مقولہ مشہور ہے خاص عربوں میں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت ہوتی ہے. اس کا الٹ بھی پھر ہے، ہر گھٹیا انسان کے پیچھے گھٹیا عورت بعض اوقات ہوتی ہے، ہر خبیث کے پیچھے خبیثہ بیٹھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اگر بندہ بگڑا ہو اور بیوی اچھی ہو تو بہت خیریں اور برکتیں آ جاتی ہیں اس میں. اچھا ہو جائے گا، اچھا نہ ہو کم از کم برا نہیں ہو، کافی بہتریاں اس میں آ جائیں گی. لیکن اگر وہ بھی اسی طرح کی الخبیثات الخبیثین کے تحت ہوں تو معاملات بڑے خطرناک ہونے لگتے ہیں. تو ابو لہب بھی، اس کی بیوی پھر ایسی تھی. اللہ نے بڑا غصہ دکھایا سورہ لہب میں. قل ما سألتکم من اجر، کہہ دیجیے میں تم سے نہیں مانگتا اس پر کوئی اجر، من اجر، کوئی اجر، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. دیکھو میں اتنی محنت سے تبلیغ کر رہا ہوں، دن اور رات میں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تمہاری ماریں صحیح ہیں، ڈانٹ اور بری باتیں تمہاری برداشت کی، اور کچھ تم سے مان نہیں رہا. دیکھیں نا، دکاندار لوگوں کی بحثیں کیوں برداشت کرتا ہے؟ اس سے پیسے کمانے ہوتے ہیں. ہر اسی طرح تکلیف کر کے لوگ جو ہے پیسے کماتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، ہر بندے اٹھاتا ہے. کیوں جی؟ اپنا مطلب ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، وغیرہ معاملات ہیں. ہر ایک، کوئی للہ فی اللہ دنیا میں نہیں کیا کرتا. ایک ایسا آدمی جو محنت سب سے زیادہ کر رہا اور لے کچھ نہیں رہا تو یا تو وہ پاگل ہوگا، یا وہ پاگل ہوگا یا بہت ہی اچھا انسان ہوگا، بہت ہی خیر خواہ ہوگا. جبکہ تو پکی بات ہے کہ پاگل تو نہیں ہے. ما بصاحبکم من جنہ. اب اگلی بات رہ جاتی ہے کہ یہ بہت مخلص انسان ہے، اچھا انسان ہے، تمہارا بڑا خیر خواہ انسان ہے. ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جن شن نہیں لگا، جو بلکہ ان اجر، قل ما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. لوگ کہتے ہیں جی یہ دن کی باتیں ہیں نا، پیسے نہیں لیتا، بڑے جی اس کو ہم سے نہیں لیتا، ان کو پیچھے سے بڑے ملتے ہیں. باتیں سنی ہوں گی نا.
ہم سے نہیں لیکن وہاں سے لیتا جی آپ کو نہیں پتہ کیسے کماتے ہیں یہ للہ فی اللہ کچھ نہیں ہوتا. تو لوگ مطلب آپ 100 دفعہ کہہ بھی دیں میں کچھ نہیں لیتا نا, اگلے کہتا جی کیوں نہیں لیتا, لیتا ہے. بات جھوٹ بولنے کہ میں نے دیکھا ہے جی لیتا ہے, یا اس انداز سے لیتا ہے. یہ چلاکی ہے اس کی, لوگ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے قرآن اللہ کا کہا کہ ماں صاحب تو من اجر میں تو کوئی اجر نہیں مانگتا, اور اگر تمہیں پھر بھی نہیں یقین آتا نا جو اجر اگر مجھے ملتا بھی ہے فهو لکم, وہ بھی تمہارا ہے, وہ بھی تم لے. مجھے اجر کچھ نہیں چاہیے اور میں کچھ نہیں لیتا. اگر تمہیں پھر بھی تسلی نہیں ہوتی نہ کہنا کہ نہیں ملتا, یار جب مجھے ملتا وہ تمہارا ہوگا, خوش, اب میری بات مانو. وهو لکم ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. مجھے اجر رب العالمین دیں گے, اور وہ جنت ہے, دنیا کی کامیابی ہیں, لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. ان اجری الا علی اللہ. اور اسی طرح مجھے اللہ کافی ہے, میں دن کا کام کرتا ہوں, اللہ میری دنیاوی ضروریات پوری کر دیتے ہیں. ان اجری الا علی اللہ. ان ربی یطعمنی ویسقینی وهو علی کل شیء شہید, وہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب, ذرا توجہ رہے گی. قل کہہ دیجئے ان ربی بے شک میں رب یقذف القاء کرتا ہے, گراتا ہے, بالحق حق بات القاء کرتا ہے, بیچتا ہے اپنے نبیوں وغیرہ پر, یعنی وحی. قتادہ صاحب فرماتے ہیں بالحق ای الوحی, وحی القاء کرتا ہے, بیچتا ہے. علام الغیوب, اور غیبوں کا, غیوب کا, چھپی چیزوں کا بہت زیادہ جاننے والا ہے. علام الغیوب, بہت زیادہ جاننے والے ہیں. الغیوب, ہر چیز کی اسے خبر ہے. یعنی بعض اوقات ایک بندہ کچھ پیغام تو پہنچا رہا, دے رہا ہے, لیکن خود اس کی خبر تھوڑی کمزور ہے. اللہ نے وحی اتاری ہے, اور علام الغیوب بڑا مضبوط اس کا علم ہے, چھپی اشیاء کو وہ جاننے والا ہے. غیب کی جمع غیوب. قل کہہ دیجئے جاء الحق, کہہ دیجئے جاء الحق, حق آ گیا. الحق, قتادہ صاحب کہتے ہیں, امام طبری صاحب نے نقل کیا صحیح سند سے, الحق معنی القرآن, قرآن آ گیا. اس حق سے مراد قرآن ہے, اور پیچھے سے انہوں نے وہی مراد نہیں ہے قتادہ نے. بات ایک ہی ہے, وحی اور قرآن. قل کہہ دیجئے جاء الحق, حق آیا. وما یبدئ الباطل وما یعید, وما یبدئ الباطل وما یعید. اس لفظ کا ترجمہ کرنے سے پہلے سے بخاری کی ایک حدیث آپ ذہن میں رکھیں. عبداللہ بن مسعود کی 47-20 نمبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر, اور بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت ہیں. انہیں ڈنڈے سے مارتے جا رہے ہیں, ایک چڑی سے جو ہاتھ میں ہے, اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا اور باطل چلا گیا. اور دوسری یہ والی آیت قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. اب اس کا ترجمہ کریں. قل کہہ دیے جاء الحق, کیونکہ یہ میں نے پہلے اس کی حدیث بتائی ہے کہ یہ جو شان نزول ہو یا شان نزول ہو گیا, اسی طرح رسول اللہ جس آیت کو جہاں فٹ کر رہے ہیں اس سے کافی سپورٹ ملتی ہے اس آیت کا رخ سمجھنے, آیت کے رخ کو سمجھنے کے لیے کافی مدد ملتی ہے کہ رسول اللہ اس کو کہاں فٹ کر رہے ہیں. چونکہ اس لفظ کے معنی ایک سے زیادہ کیے گئے ہیں, تو رسول اللہ نے جہاں فٹ کیا وہی معنی اس کا اصل اور پہلے نمبر کا ہوگا. قل جاء الحق, کہہ دیجیے حق آ گیا. وما یبدئ الباطل, اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کر سکتا ہے. وما یعید, اور نہ دوبارہ, نہ پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ بعد میں کر سکے گا. نہ ابتداء کچھ کر سکا ہے, نہ انتہا میں کچھ کر سکے گا. چونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو مار رہے ہیں, یہ باطل ہیں, نہ پہلے کچھ کر سکتے تھے, ان کو شکست ہوگی, اتباع ہو گئے, نہ اس کے بعد یہ کچھ کر سکتے ہیں. بے معنی اور بے روح چیزیں میت اور مردہ قسم کی. یہ اس کا سب سے انشاءاللہ اچھا معنی ہوگا. اس کے اندر یہ معنی نباز نے نکالا ہے کہ باطل نہ پہلے تخلیق کر سکا ہے, نہ بعد میں کر سکا. اللہ نے پہلے بھی تخلیق کی ہے, یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ نے تخلیق کی ابتدا بھی کی ہے, اور دوبارہ پھر سے انسانوں کو اٹھائے گا, زندہ کرے گا. یہ معنی بھی کیا گیا ہے, اور بعید معنی نہیں ہے, اس کے اندر داخل معنی ہے انشاءاللہ. بعض دفعہ اختلافات مضر نہیں ہوتے.
قل کہہ دیجیے ان ضللت فانما اضل علی نفسی، یہ گمراہ سمجھتے ہیں رسول اللہ کو نا، تو قل کہہ دیجیے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوں فانما اضل علی نفسی، تو میری گمراہی میرے سر ہی ہوگی، وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی، اور اگر مجھے ہدایت ملی تو فبما یوحی الی ربی، تو وہ صحیح کی برکت سے، سبب سے ہے جو میری طرف میرے رب نے کی ہے۔ اللہ اکبر، بہت عظیم بات اللہ نے کی۔ ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں ہم کم ہیں، غور ہم کم کرتے ہیں۔ یار کئی دفعہ سنتے رہتے ہیں، پڑھی ہوگی سب نے، بڑی کمالی آیت ہے۔ ہم نے پہلے بات کی تھی الحمدللہ پہلے درس میں میرا وحی کے اوپر بات کرنا اللہ کی توفیق سے سوچ سمجھ کر تھا، چونکہ وحی ہی اصل بنیاد ہے ہر خیر کی۔ یہ بات ہم نے کی تھی کہ دنیا آخرت کی تمام خیریں یہ وحی سے جڑی ہے، اس لیے جو جتنا وحی سے جڑا ہے اتنی اسے خیر ملے گی۔ دنیا چاہیے کسی انسان کو یہ وحی سے ملے گی، آخرت چاہیے تو یہ وحی سے ملے گی، دونوں چاہیے تو یہ وحی سے ملے گی۔ کہہ دیجیے اگر میں گمراہ ہوا ہوں تو فإنما أضل على نفسی، تو بے شک میں گمراہ ہوا ہوں، اور یہ گمراہی جو ہے اس کا وبال میرے خود پر ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک فیصلہ کیا اور پھر فرمایا کہ اگر میں درستگی پر ہوں تو فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر میں خطا پر ہوں فمنی ومن الشیطان، تو فرمایا اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور گمراہی میری خود کی جانب سے ہے علی نفسی، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، درستگی میرے اندر ہے کسی چیز، کسی کام، کسی فعل، کسی قول میں، تو یہ وحی کی برکت سے فبما یوحی الی ربی، کہ جو مجھے وحی بھیجی ہے میرے رب نے، اس لیے تمام درستگیاں وحی سے ملتی ہیں، اور تمام خطائیں اور راہوں کا خراب ہونا اور قبلے کا غیر متعین ہونا یا منحرف ہو جانا، اس کی بنیادی وجہ وحی سے دوری ہے انسان کی۔ اور کہہ دیجیے ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوا تو میں گمراہ ہوا اپنے نفس پر، یعنی اس کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اسی طرح مجھے خود اپنی خود نے گمراہ کیے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت یافتہ ہوا فبما یوحی الی ربی، تو یہ اس وحی کے سبب سے ہے جو مجھے میرے رب نے کی ہے۔ ان ربی سمیع قریب، بے شک میرا رب جو ہے وہ سمیع ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، اور قریب، بہت قریب ہے میرا رب۔ صحیح بخاری کی 2992 نمبر حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک سفر پر جب بھی اونچائی چڑھتے تو ہم لا الہ الا اللہ حللنا و کبرنا تکبیر کہتے تھے۔ یہ حدیث کا سبب بتلایا ہوا سبق ہے، اونچائی پر اللہ اکبر کہنا اور اترتے ہوئے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سیڑھی چڑھنے کی دعا، ٹھیک ہے سیڑھی چڑھنے کی بھی، لیکن صرف سیڑھیاں نہیں ہیں، اونچائی پر چڑھنے کی دعا یہ زیادہ اچھی تعبیر ہوگی، اونچائی پر چڑھنے کی دعا۔ جب وہ چڑھائی آپ کہتے ہیں کوئی بھی ہو، وہ گاڑی کی ہے، وہ پیدل ہے، وہ سیڑھیاں ہیں، وہ لفٹ ہے، جو بھی ہے، تو اللہ اکبر، چونکہ اونچائی پر بندہ چڑھتا ہے تو بڑائی تھوڑی سی آتی ہے ذہن میں، تو اللہ اکبر، میں نہیں بڑا اللہ بڑا، اور جب اترائی اترتے سبحان اللہ یہ کہا جاتا ہے، سنت کا طریقہ۔ تو ہم نے اسی سنت پر عمل کیا، صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور ارتفعت اصواتنا، بہت اونچی آوازیں ہم نے لگانا شروع کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، لوگوں خود پر رحم کرو، فانکم لا تدعون صما ولا غائبا، کہ تم کسی بہرے اور غائب کو آواز نہیں دے رہے، کسی بہرے کو آوازیں نہیں دے رہے، یعنی اللہ کو۔ انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں اس حدیث کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ انہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اونچی اونچی آوازیں نہ لگاؤ۔ قرآن کا انداز ہے تمہارے ساتھ ہے، کس اعتبار سے؟ انہ سمیع قریب، وہ سنتا ہے اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کے ترا آپ دیکھیں، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، بہت گھبرائے ہوں گے، لیکن بندہ گھبراتا ہے بھاگ جاتا ہے، بچا لیتا ہے خود کو، نہیں فلا فوت، نہ بچ سکیں گے، فلا فوت،
بچ نہ سکیں گے، فوت نہ ہو سکیں گے. فوت عربی میں کہتے ہیں فات عنہ، چیز رہ گئی ہے اس سے، بچ گئی ہے. تو فلا فوتا، اور جو ہے وہ نہیں بچ سکیں گے، اور رہ نہیں سکیں گے کہ باقیوں کو پکڑا جائے یہ رہ جائیں، یہ بھاگ جائیں یا بچ جائیں، یہ نہیں ہوگا. بلکہ وہ خذوا من مکان قریب، وہ پکڑے جائیں گے قریبی مکان سے، بہت نزدیک سے. اب دیکھیں اللہ عرش پر ہے، آپ جب کسی کو پکڑنا چاہیں اور موت کو دینا چاہیں، وہ کھیلتا کودتا انسان یکدم ادھر دیر ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے. وخذوا من مکان قریب، وہ پکڑے جائیں گے قریبی مکان سے. ساتھ اہل و عیال ہے، کوئی نہیں بچا پا رہا. وقالوا، کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے ہیں اس پر، بہ، مجاہد صاحب کہتے ہیں باللہ، کہ اللہ پر ایمان لے. پھر جی جب پکڑ آتی ہے اللہ کی تو پھر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان اس کے اندر یہ آخرت پر ایمان وغیرہ یہ بھی ہے، اس کے بعد ذکر کیا. آخرت کو نہیں مانتا بندہ، اب جب سامنے نظر آ گئی کہ آمنا بھی ایمان لے، اللہ کو نہیں مانتا، مان گیا تو وصل کلیوم حدید. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، لیکن وقت گزر گیا ہے. کہتے ہیں جی ریل گاڑی گزر گئی، چھوٹی مثال. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں ان کے لیے تناوش حاصل کرنا، مکان بعید، دور کے مکان سے. دیکھیں بندہ دنیا میں ہی ہے، لیکن جب موت آ گئی ہے پھر مکان جاؤ دور ہو گئے. اب یہ دور ہے، اب یہاں کہاں ہے ایمان اس کے لیے. اب وہ کہتے چانس مس ہو گیا جی، گاڑی نکل گئی اور بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، فائنل ختم، اور بستر گول کر دیا گیا. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں ان کے لیے حاصل کرنا ایمان وغیرہ کا اور اللہ کا، مکان بعید، دور مکان سے. قبر انسان کی یہ اسی محلے کے اندر بنے گی، لیکن یہ مکان بعید ہو چکی ہے. بندہ یہاں ہم بھی کیا کہتے ہیں اگلے جہان چلا گیا. وہ قبر میں بعض اوقات گھر میں کسی نے دفن کیا ہوگا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ اگلے جہان ہے، اسی جہان میں اس کی لاش پڑی ہے، اگلے جہان. گویا کہ یہ قریب ہو کر جگہ بہت دور ہے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کام کے لیے حاصل کرنے میں مکان بعید، دور والے مکان سے. وہاں سے ایمان شیمان نہیں ملا کرتا، اللہ کا قرب وہاں نہیں، چانس مس ہو گیا. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، اور اس لیے بھی نہیں مل رہا انہیں، یہ جھٹلا چکے ہیں اسے نا. یہ تو تھا ان کے پاس موقع تھا، قرآن نے آگے بات آئے گی 80-100 سال عمر دی تھی ان کو، اس وقت دیکھا، اس وقت تو ان مقابلوں میں رہے ہیں، نہیں مانتے یہ غلط ہے وہ غلط ہے. وقد کفروا، اس لیے فرمایا وقد کفروا بھی، یقیناً وہ کفر کر چکے تھے 20 پر من قبل، پہلے. اب تک جب یہ ٹھیک تھے اور فریش ماحول میں تھے، عذاب وغیرہ آیا نہیں تھا، تو اس صورت اس وقت یہ ایسے غافل ہی کیا بلکہ اس پر کفر کرتے تھے. وَيَقْذِفُونَ، دوسرا وقد کفروا بھی من قبل، اس پر وہ کفر کر چکے ہیں. میں نے بات کی تھی نا کہ پہلی دفعہ کا جو کفر ہے شروع کا، اس کا بڑا سخت اثر ہے. حق کو آپ سنیں، انتظار نہ کریں جی میں کر لوں گا جی پھر قبول کروں گا، نہیں، حق کو سنا فوراً اس پر نقلب أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يَأْتِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کو ہم پھیر دیتے ہیں جب پہلی دفعہ سن کر ایمان نہیں لاتے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے ہیں بالغیب، بن دے کے، یعنی تیر تکے مارتے رہتے ہیں، بس لگا نہ صحیح، نہ صحیح، نہ لگا نہ صحیح. یخلفون بالغیب، یہ پھینکتے رہے بن دیکھے قرآن و حدیث کو جھٹلاتے رہے، غلط کہتے رہے، مقابلوں پر یہ اترے رہے. مکان، اور بغیر علم کے، مکان بعید، دور مکان سے، مکان بعید. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی محنتیں اور ترلے کر رہے ہیں، لیکن جگہ دور ہو چکی ہے، مکان بعید. وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کیا ان کی عرضیں پوری کر لی جائے گی؟ نہیں. وحیل بینہم، حائل ہو جائے گا ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور جو یہ چاہتے ہیں اس کے درمیان. یہ کیا چاہتا ہے یہ مرنے والا، یہ کافر، یہ ظالم، یہ مشرک، یہ بدعتی، یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ فاسق، یہ فاجر، یہ ہدایت چاہ رہا، یہ واپسی چاہ رہا، یہ سفارشیں چاہ رہا، یہ نجات چاہ رہا، اس کی آرزو جنت کی ہے، جہنم سے بچنے کی ہے. نہیں، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، جو چاہیں گے بس اس کے درمیان رکاوٹ آ جائے گی، حائل، اب وہ باتیں پوری نہیں ہوگی. جہاں جانے کے لیے وفیہ ما تشتہی انفسہم وتلذ الاعین والی بات ہے، جو چاہیں گے ملے گا. جہنمیوں کے لیے پھر یہ ہے کہ ان کی تمام چاہتے ہیں اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی. وحیل بینہم وبین ما یشتہون.
کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسے کہ کیا گیا تھا باشیاعہم ان جیسوں سے، شیعہ گروہ ہے نا، جو اس قسم کے دوسرے گروہ تھے، ان جیسے کافر تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان سے بھی ہو رہا ہے۔ کما فعل باشیاعہم، جس طرح کیا گیا، یعنی جو کوئی پہلا کیس نہیں ہے، پہلے کیس میں یہ ہوتا ہے دنیا میں کیس ہو سکتا ہے آگے پھر نہ چل سکے، بدلائے جا سکے، اس کے ساتھ نہ، نہیں، اللہ کی یہ سنت ہے، جن سے پہلے تھے ان سے بھی کچھ ہوتا رہا، نئی بات نہیں ہے۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، اس طرح کیا جاتا رہا ان جیسوں سے، جیسے کافروں وغیرہ سے، ان کے گروہوں سے، من قبل پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ شک میں تھے، اور سخت شک مریب۔ موت آئی، جنازہ نکال بیٹھی۔ سنن ترمذی کی 2307 نمبر حدیث حسن درجے کی ہے، بلکہ حسن صحیح امام ترمذی نے کہا۔ امام ترمذی حسن صحیح ہے، یاد رہے، اکثر ان حدیثوں کے متعلق کہتے ہیں جو ان کے ہاں بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ہاں، جب امام ترمذی صاحب صرف حسن کہیں وہ خاص اصطلاح، لیکن جب حسن صحیح کہیں تو یہ اکثر تجربہ یہ ہے کہ بڑی اچھی حدیث جو ہوتی ہیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبث والخبائث حدیث کو لائیں گے اور کہہ دیں گے ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ کئی دفعہ چیک کریں جہاں ہم نے حسن صحیح کہا ہوگا وہ صحیحین کی روایات ہوں گی، مضبوط ترین روایات ہوں گی، تو یہ صحیح حدیث ہے کہ اکثر ذکر هذه اللذات یعنی الموت، بہت زیادہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیزوں سے بہت زیادہ یاد کرو، یعنی جو کہ موت ہے، لذتیں ختم۔ انہم کانوا فی شک مریب۔ تو الحمدللہ سورہ سبا ختم پذیر ہو جاتی ہے، پیاری صورت تھی، شکر پر بات کرنے والی، شرک کا رد کرنے والی، توحید کو اس بات کرنے والی، فکر آخرت پر۔ اس کا آخری رکوع بہت ہی زبردست رکوع ہے، فکر آخرت پر، قرآن سے مضبوط تعلق ہو اور عوام کے سامنے اس کو اس انداز سے بیان کیجیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ فلانی جگہ کس موضوع پر اچھی بات کرتی ہے، اور ساتھ احادیث کا سہارا لے کر بیان کریں۔ قرآن و حدیث کو ایک ساتھ چلائیں۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اور آپ کو بھی اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے، میں اس نظریے کو 100% غلط سمجھتا ہوں جو قرآن و حدیث کے درمیان تفریق کرنے کا نظریہ ہے کہ جی ایک سائڈ لگے بندے دوسرا چھوڑ دیں، یہ چیزیں جدا نہیں ہو سکتی، قرآن اور حدیث جو ہے، یعنی تبھی یہ وحی ہے، اگر نہ وحی کا سبب ادھورا ہے، اگر ایک ہے دوسری نہیں، دونوں کی مہارتیں بیک وقت چاہیے، ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔